سن 1968 جب کشمیر کی آزادی کے لیے چلنے والی تحریک اپنے نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ Indian police beat a hasty retreat under a hail of rocks and petrol bombs. اسی دوران تحریک کے روح رواں مقبول بٹ شہید رحمت اللہ علیہ پر انڈیا کے ایک آفیسر امر چند کے قتل کا الزام عائد کیا گیا اور بھارت کی عدالت میں مقبول بٹ شہید کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، مگر وہ اس سزا کو قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ آزادی کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے جیل توڑ کر پاکستان پہنچ گئے۔ 18 جون 1969 کی ایک شام راولپنڈی میں ڈاکٹر فاروق حیدر اور امان اللہ خان اور مقبول بٹ کھانے کی ایک میز پر بیٹھے تھے کہ اچانک ریڈیو پر ایک نیوز نشر ہوتی ہے۔ خبر یہ تھی کہ ایریٹریا کی آزادی کی جنگ لڑنے والے 3 نوجوانوں نے ایتھوپیا کا ایک طیارہ ہائی جیک کر لیا ہے۔ یہ وہی دور تھا جب فلسطین اور ویتنام میں بھی آزادی کی تحریکوں کے دوران طیارے ہائی جیک کیے جا رہے تھے اور دنیا کی توجہ ان تحریکوں کی طرف مبذول ہو رہی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی مقبول بٹ کے ذہن میں ایک خیال نے جنم لیا۔ مقبول بٹ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے وہیں پر فیصلہ کیا کہ اگر دنیا ایریٹریا، فلسطین اور ویتنام کو سن سکتی ہے تو کشمیر کی آواز بھی دنیا تک پہنچانی چاہیے۔ اسی لمحے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ایک بھارتی طیارہ ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ منصوبہ تو تیار تھا مگر اس کو عملی شکل دینے کے لیے ایک ایسے بہادر شخص کی ضرورت تھی جس کے دل میں صرف اور صرف کشمیر کی آزادی کا درد۔ 1970 میں سری نگر کا ایک پرجوش نوجوان اپنی بہن کی شادی کے سلسلے میں پشاور آیا۔ اسی دوران اس نوجوان کی ملاقات مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مقبول بٹ اور ان کے ساتھیوں نے اس نوجوان کو ہر لحاظ کے ساتھ جانچا اور پرکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہی وہ نوجوان ہے جو ہمارے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے گا، اور اس نوجوان کا نام تھا ہاشم قریشی۔ ہاشم قریشی نے بغیر کسی اسٹارٹ کے طیارے کو ہائی جیک کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے واپس سری نگر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ پاکستان آئے اور محاذ شماری کی قیادت کے سامنے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر اس مشن کو انجام دینا ہے تو مجھے باقاعدہ اور مکمل تربیت دی جائے، میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ ڈاکٹر فاروق حیدر کے بھائی جمشید منٹو، جن کا تعلق خواہ بازی کے شعبے سے رہ چکا تھا، انہوں نے ہاشم قریشی کو مکمل تربیت دی۔ جب تیاری مکمل ہو چکی تھی تو ہاشم قریشی اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے واپس سری نگر چلے گئے، جہاں انہوں نے اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک اور نوجوان اشرف قریشی کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اب یہ دونوں ایک ایسے دن کی تلاش میں تھے جو تاریخ بن جائے، اور آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ 30 جنوری 1971 کو بھارتی طیارہ گنگا اپنی پرواز کے لیے فضا میں بلند ہوا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس طیارے کو اس دن اندرا گاندھی کے بیٹے راجیو گاندھی نے اڑانا تھا، مگر کسی مصروفیت کے بحث ٹھیک آخری لمحے میں یہ ذمہ داری کسی اور کے حصے میں آ گئی۔ پرواز کے دوران ہاشم قریشی اور اشرف قریشی نے گنگا طیارے کو ہائی جیک کیا اور یوں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد پہلی بار پوری دنیا کی خبروں میں نمایاں ہو گئی۔ مگر اتنی بڑی کامیابی کو کس طرح دبایا گیا؟ پلیز فالو